اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل قدر قائد وادی بنا جناب نثار صفدالی، وزیر صحت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، جناب پرنسپل صاحب ادارہ حاضہ جناب مبارک علی بسمل صاحب، جناب سردار عابد صاحب چیئرمین تحصیل چیئرمین زکات کوریٹا، جنرل اسٹیج استاد اساتذہ جناب پروفیسر زکات زاہد صاحب اور پنڈا میں تشریف فرما جملہ صحافی حضرات، وکلاء، دیگر احباب، السلام علیکم۔ میں ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا چیئرمین زکات کا عہدہ ہے یہ اس سے پہلے ایک سیاسی عہدہ تھا، لیکن نہ مجھے یہ سیاسی عہدہ سمجھ کر دیا گیا ہے اور نہ میں نے یہ سیاسی عہدہ سمجھ کر قبول کیا ہے۔ یہاں پر میرے قائد ڈاکٹر نثار صفدالی صاحب موجود ہیں۔ جب میں نے میرا انتخاب کیا تو جو ہمارا پہلا آرگومنٹ ہوا وہ یہی تھا کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے، اور میں نے پھر اپنا پروفیشنل کالج چھوڑا اور ہم اس مشن کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کے حکم پر حاضر ہوا، لبیک کہا اور ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ مجھ سے پہلے بھی بے شمار چیئرمین رہے ہیں اور بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ لوگ رہے ہیں، میں ان کی صلاحیتوں کا انکار نہیں کرتا، وہ سیاسی کارکن رہے ہیں، لیکن جو ایک ایکسٹرا چیز جو مجھے حاصل ہے شاید انہیں حاصل نہ ہو، وہ یہ کہ وہ جب کوئی کام کرتے تو انہیں کسی سے فون آ جاتا کہ جناب یہ نہیں ایسے کرنا ہے۔ تو میں اپنا جتنا بھی کام ہے اس میں سے سب سے بڑا کریڈٹ جناب وزیر صحت کو دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی میرے کام میں کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ اب میرا ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، اور جو شاید میں اگر ایک سال سے یہاں کھڑا ہوں اس وجہ پہ تو پھر صرف اس جناب وزیر صحت کی جو حوصلہ افزائی ہے اس کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ مجھے کام کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے اس وقت جب یہ ہمارے ہر کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں مشکل فیصلے بھی کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے، ایک دفعہ ہمارے کچھ محکمے کے لوگ کام نہیں کر رہے تھے تو کہنے لگے جی کہ یہ تو تینوں پی ٹی آئی کے ہیں۔ میں نے کہا جی ہماری پی ٹی آئی جماعت نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر مستحق لوگ کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ان کی اگر ہے تو ان کی پارٹی کے بندہ ہوں، کیونکہ اگر میں زکات کے مستحق لوگوں کی بات کرتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کا مشن ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جو صحت کے اندر جا کر ایک عام جو مریض تھا اس کے حقوق کی بات کی۔ آج سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ روز ہڑتالیں ہوتی تھی، روز جناب والا آج ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے 2 بجے تک، اور اس کے بعد جناب والا انہیں پرائیویٹ کلینک بھی جانا ہوتا ہے، اس وقت انہیں ہڑتال نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنہوں نے ہڑتالیں کی ہیں انہوں نے جو ہے وہ نانی قسمیں کھائی ہیں کہ دوبارہ ہڑتال نہیں کریں گے، آج انہیں پرچے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کیونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے ہمیں نامزد کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں۔ میں نے جب وزیر صحت کے حکم پر جب اس کام کا آغاز کیا، اس مشن کا آغاز کیا، تو میں نے جب دور دراز علاقوں کا دورہ کیا تو وہاں میں نے بے شمار مسائل دیکھے۔ وہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے مجھے سب سے پہلے دفتر میں جب ہماری میٹنگ ہوئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا جی کہ میں نے جو ہے وہ اپنا مستحقین کے پاس جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیا مسائل ہے یا ان کو محکمہ کیا دے رہا ہے۔ تو مجھے آفس سے کہا گیا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں تو ہی کچھ نہیں ہے، کدھر کریں جناب چیئرمین صاحب، لوگ سے کپڑے پاڑی جوڑ سکتا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میں نے کہا بھائی جس کے پاس جائیں گے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ کا گزارا ہوتا ہے، آپ کو زکات ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، تو کیا مجھے مارے گا؟ اگر وہ پکڑ لے گا تو میرے چھڑنے والے بہت ہیں، وہ میرے چھڑا کے لے جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں جاؤں گا تو اس مستی کے پاس جاؤں گا، اس غریب آدمی کے پاس جاؤں گا، اور کیوں نہ جاؤں جب آپ کے پاس ایک مضبوط قیادت جو موجود ہو۔ جب میرے بڑے بھائی میرے قائد ڈاکٹر نثار صفدالی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے عوامی خدمت کرنے سے کون روک سکتا ہے؟
مجھے پھر کیا پاؤں ہے؟ مجھے کون ڈر ہے کہ جہاں والا کہ میں اگر عوامی خدمت کروں گا تو مجھے کوئی پاؤں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں اپنے کام کرنے میں مجھے انتہائی جو ہے وہ آسانی پیدا ہوئی. میں پھر جب ہم نے یہ ساری ہم نے کلیکشن کی تو میں نے جناب وزیر صحت کو آگاہ کیا کہ جناب والا اتنے لوگ ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں، اگر ہم ان کو یہ ویل چیئر کی سہولت دے دیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو غریب معذور لوگ ہیں یہ خاندان کے اوپر بہت صبر کیے جاتے ہیں، خاندان والے کم آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے پھر کہا کہ ہم اس مشن میں ایک آواز کرتے ہیں کہ پہلے ان کو چرپائی سے اٹھا کر ویل چیئر پہ لے آتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میری ڈاکٹر مقصود زرداری صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ایک ایسا سینٹر بھی قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. جس طرح کوٹ کا ایک وہاں پر یتیم بچوں کا ہے، یہاں پر اسی طرح سے ہم چھوٹا سا ادارہ بنائیں جہاں پر یہ معذور بچے آئیں، یہ لوگ آئیں، ان کی ہم سے باتیں کریں، تھوڑا دیر ان کی جو ہے نا کوئی کان چینج کرے، کپڑے چینج کرے، کوئی ناراض بنا کر واپس گھر چھوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی مجھے مقصود زرداری صاحب سے چیز دی تھی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں. باقی میں یہاں پر اگر کوٹ کا ذکر نہ کروں، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ادارہ آزاد کشمیر کا بغیر پوری دنیا کے مثالی اداروں سے ایک ادارہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کے میں یہاں پر چونکہ میرے محکمے کے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، صحت کے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ آپ سے دردمانہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح یہ چودھری اختر صاحب ہیں، یہ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. عبدالستر صاحب نے کوئی تنخواہ نہیں لی، بے شمار خدمت ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہ عوام کی خدمت جو ہے اپنے پیسے لگا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو گورنمنٹ آپ کو تو لگا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے آپ کو ایکسٹرا پیسے دیے ہیں کہ آپ یہ پیسے لیں اور لوگوں کی خدمت کریں. آپ کا روزگار جو ہے وہ ہم بندوبست کرتے ہیں، آپ لوگ خدمت کریں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پر احسان عظیم ہے آپ لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. ورنہ دفاتر میں تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں فنڈ نہیں ملا، فلاں فنڈ نہیں ملا، اور پنجاب میں یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے تیار کر لیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. آپ کو آپ جو گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آپ نے آگے جا کر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہاں پر میں اگر کوٹلی کے اندر بار سیکٹر کا ذکر نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جلنے والے وہ ہیں جن کو آگ جلاتی ہے، اور ایک وہ ہیں جو برن سینٹر بنتا ہوا دیکھ کر جا رہے ہیں. دو طرح کے جلنے والے لوگ ہیں یہاں پر. ایک تو جو جنہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے آگ سے جلیں گے، لیکن ایک وہ ہیں جو برن سینٹر بنتا ہوا چل رہے ہیں. ان کی تعداد بھی ہمارے ضلع میں کافی ہے. لیکن ہمیں یہ لوگ یہ آستین کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری تعمیر تک روک رہے ہیں. میں جناب وزیر کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بارڈر پہ کسی کو کوئی شل لگتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، کوئی مائی بہن گھر میں جل جاتی ہے، اس سے پوچھیں کہ جہاں سے خالیہ کتنا دور ہے. باتیں یا فلسفے جاننے سے یا عدالتوں میں رٹے کرنے سے آپ کوئی انسانیت کو علمدار نہیں بن جاتے. آپ دنیا میں دو باتیں چلتی ہیں کہ اچھے کام کون کرتا ہے اور برے کام کون کرتا ہے. آپ نے جو ہے میں یہاں پر جناب وزیر صحت کی کافی کا ذکر نہ کروں کہ آپ نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے. یہاں پر اپنے بھی خلاف تھے، پرائے بھی خلاف تھے، اندر والے بھی خلاف تھے، باہر والے بھی خلاف تھے. کس چیز کے خلاف تھے کہ کوئٹہ کے اندر برن سینٹر نہ بنے. ان کا پوچھ ہمیں ہر ہفتے نظر آتا رہا. لیکن جہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس مسئلے سے جذباتی دیکھا، ڈاکٹر صاحب چتان کی طرح کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا میں رہوں گا یا پھر کوئٹہ سینٹر بن کر رہے گا. جب لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہو تو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا کام کرتے ہوئے، پھر کوئی ڈر نہیں لگتا. میں یہاں پر چودھری اختر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر انہوں نے بھی جو بار سیٹ کا فیصلہ کیا یہ میرٹ میں کیا. کس میرٹ میں کیا کہ آزاد کشمیر کا سب سے جو بڑا ضلع ہے وہ جناب والا ضلع کوٹلی ہے. اور اس ضلع کوٹلی کی جو ہے اپنا اس ضلع کوٹلی کو انہوں نے انتخاب کیا اور آج جو ہے وہ میرٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آج ان کے فیصلے کی وجہ سے یہاں پر کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی ثواب دے گی. اور جناب میں نے کہا ڈاکٹر نثار زرداری صاحب کو بھی اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات
جو ہے وہ اجر دے گی. میں یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں یہاں پر محکمہ زراعت کے جو جتنے بھی سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹاف کے ممبر ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اپنا لوگوں کو تعارف بھی کروایا اور ساتھ انہوں نے محنت کی. وہ لوگوں کے پاس گئے، یہ سارا ڈیٹا انہوں نے بیٹھا کیا. میرے سیکرٹریز لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا. ہم نے جناب وزیر سے جب آپ کی کاوشوں سے ہمارا یہ پروجیکٹ کورٹ سے منظور ہوا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ موقع پر جا کر لوگوں سے اسکروٹنی کی. میرے سیکرٹریز جو ہیں یہ انتہائی کم مسائل میں لوگوں گھر کے انہوں نے دیکھا کہ کیا کوئی ڈبل تو نہیں ہے رہا ویل چیئر یا کوئی کس طرح کے معاملات ہیں. مبارک بسمہ صاحب نے مجھے بے شمار چیزوں سے یہ ہمارے جو ہے وہ سماجی ونگ کے میرے استاد ہیں، میرے مرشد ہیں. میں جب 2001 میں کوٹلی کالج میں تھا تو انہوں نے ہمیں یہ سماجی کاموں پر لگایا. اس وقت سے میں یہ انہوں نے بڑی بڑی رہنمائی کی، ہم لوگوں کا معائنہ کیا. آج جو ہم یہاں پر ویل چیئر تقسیم کر رہے ہیں اس میں تو 3 باتیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ کیا چونکہ ابھی بھی ایک بچہ آیا تھا یا مریض معذور، ان کو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے کہ گھر سے گاڑی پہ لے آنا لے جانا. اب جب ان کو لے کر آئیں گے تو ان کے سارے بندہ آئے گا. تو ہم نے اس خرچے کو بچانے کے لیے یہ کیا جی کہ آپ مریض کا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے بعد بھی دیکھیں گے. ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ لے کے آئیں اور ہم جناب والا اس کے کسی جو فرد اس کے خاندان کا کارڈ لے کر آئے گا اس کے حوالے سے ویل چیئر کر دیں گے. کچھ جگہوں پہ میرے تحصیل سے میں بھی گئے تھے تو وہاں پر کچھ بندوں نے کہا تھا جی کہ ہمارا کوئی آنے والا نہیں ہوگا، ہم آ نہیں سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہماری ٹیم ہے جو کچھ افراد ہیں میجارٹی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے گھر جا کر پہنچائیں گے. تو میں آخر پر جناب وزیر صحت اور جناب چیئرمین چودھری اختر صاحب اور جو کورٹ کی ٹیم یہاں پر تشریف لائی، ہمارے بھائی یہاں تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ انسانیت کی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان بھائیوں کو جہاں سے چرپائی سے اٹھا کر ویل چیئر پہ لے آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا پہیہ انشاءاللہ تعالیٰ رکے گا نہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.